بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے تو کتے رونے لگتے ہیں یا کم سے کم بھونکنے ضرور لگ جاتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ جس گھر میں کتے ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے۔ کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ واقعی ان باتوں میں کوئی سچائی موجود ہے یا سب فرضی باتیں ہیں۔ اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو کیا کوئی حدیث پاک اس موضوع پر موجود ہے یا نہیں؟ اور کہا جاتا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی سے کی گئی۔ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ آئیے سب سے پہلے تو کتے کی پیدائش کی بات کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امام عبد الرحمن بن الصفوری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مٹی کے پتلے پر شیطان نے تھوک دیا تھا، پھر اسی تھوک والی مٹی سے کتے کی پیدائش ہوئی۔ یہ بات بالکل جھوٹی اور من گھڑت ہے، اس کا کوئی بھی حوالہ کسی بھی مستند کتاب میں موجود نہیں۔ دوسری حکایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورگلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں، تو تب اللہ نے کتے کو پیدا کیا جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ اس بات کا ایک ہی حوالہ ملتا ہے جو کہ نور المبین نامی کتاب میں ہے، جس میں اس بات کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا اس گھر میں فرشتے داخل ہوتے ہیں جس گھر میں کتے رکھے گئے ہوں؟ اس بارے میں سب سے مسند حدیث پاک جس کا حوالہ بخاری شریف میں 3227 پہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ حدیث تقریباً تمام مستند کتابوں میں ملتی ہے، جیسا کہ مسلم شریف، سنن ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو غمگین اور پریشان تھے۔ میں نے پوچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے، آپ کی کیفیت بدلی بدلی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جبرائیل نے رات کو آنے کا وعدہ کیا تھا پر نہیں آئے، پورا دن اسی طرح گزرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک پلہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نکالنے کا کہا اور اپنے دستے مبارک سے اس جگہ پر پانی چھڑک دیا۔ اگلی رات جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شکار، ریوڑ کی حفاظت یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتا پالتا ہے تو اس کے اجر سے 1 قیراط کم کیا جائے گا۔ ثابت ہوا کہ گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے، برتن ناپاک کرنے اور دوسری بہت سی وجوہات پر کتا گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا، لیکن صرف 3 صورتوں میں رکھا جا سکتا ہے: شکار، کھیتی اور مویشیوں کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے کتوں کو مار دینے کا حکم دیا ہے۔
مسلم شریف کی حدیث شریف ہے کہ خالی سیاہ رنگ کا کتا اگر نمازی کے آگے سے گزر جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاہ کتا شیطان ہے۔ ترمذی اور مشکات شریف میں حدیث ہے کہ جس کے راوی عبداللہ بن مغفل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کتے امتوں میں سے ایک امت ہیں تو میں تمام کتوں کو مار دینے کا حکم دیتا، لیکن ہاں تم ان میں سے خالی سیاہ کو مار دو۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دو نکتوں والے سیاہ کتے کو مار دو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ دو نکتوں سے مراد جس کی آنکھوں کے اوپر دو نکتے ہوں۔ حدیث پاک میں خالی سیاہ کتے کو اور وہ کتا جس کی آنکھوں کے اوپر دو نکتے ہوں، ان دونوں کو شیطان کہا گیا اور مار دینے کا حکم ہے۔ یہی وہ کتے ہیں جب بھی ان کے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہے تو یہ رونے لگتے ہیں اور بھونک بھونک کر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ عام کتوں کو مارنا جائز نہیں جو کسی کو نقصان نہ پہنچاتے ہوں۔ ہاں خالی سیاہ کتے کو رکھنا تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں، صرف شکار، کھیتی اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ خالی سیاہ نہ ہو۔ اگر خالی سیاہ ہو تو اسے مار دینا واجب ہے۔ اس کے علاوہ اگر کتا کاٹنے لگ جائے یا موذی ہو جائے تب بھی اس کو مار دینا واجب ہے۔ غیر مسلم اقوام خاص طور پر یورپ میں تو اب کتے کو گھر کا ایک فرد سمجھا جاتا ہے۔ جن خواتین نے وہاں کتے پالے ہوتے ہیں وہ تو کہتی ہیں اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے کتے سے بھی محبت کرنا ہوگی۔ یہاں تک کہ یورپ میں کتوں سے محبت اب حرام کاریوں میں بدل چکی ہے اور مردوں والے سارے کام اب کتوں سے کروائے جاتے ہیں۔ بس یہ بات یاد رکھیے دوستو، کتا چاہے کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو، اگر آپ نے کھیتی کی حفاظت، شکار یا اپنے جانوروں کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے نہیں پالا تو پھر روزانہ آپ کے اجر سے ایک قرات کم کیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قرات کو احد پہاڑ سے تشبیہ دی تھی۔ اندازہ کیجئے کس قدر اجر آپ روزانہ گنوا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس نجس، حرام اور شیطان جانور سے دوری عطا فرمائے اور بروز قیامت ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔